بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج مانسہرہ کے سیکنڈ ایئر کی سی بی ایس کی اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ٹیچر رقیہ یونس۔ بچے ہم اپنا فرسٹ چیپٹر پاکستان کا نظام حکومت، جس میں ہمارا گزشتہ ٹاپک تھا کمپیریزن آف ڈکٹیٹرشپ اینڈ ڈیموکریٹک سسٹم۔ میں نے آپ کو موازنہ کر کے بتایا تھا کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے اور آمریت کیا ہوتی ہے، ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے۔ اس حوالے سے ہمارا گزشتہ ٹاپک تھا جس میں ہم نے کافی بحث کی، جس میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ دور جو ہے وہ 4 ادوار پر تھے۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا اس میں ہم بات کریں گے پاکستان میں حکومت کو مزید جمہوری بنانے کے مختلف طریقے، یعنی کہ ہم دیکھیں گے کہ جو پاکستان میں جو نظام حکومت ہے اس کو کیسے فعال اور ایکٹیو اور ڈیموکریٹک طرز کا کیسے ہم بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں جو ہے حکومت کو مزید مستحکم کرنے کے لیے اور اس کو مضبوط بنانے کے لیے جو ہے وہ کئی راستے اختیار کیے جا سکتے ہیں، اور اگر ان تجاویز پر ہم عمل کریں تو شاید حکومت مزید مضبوط ہو جائے، مستحکم ہو جائے، اور عوامی خدمت اور ان کے مسائل جو ہے وہ حل کرنے کے قابل جو ہے وہ حکومت بن سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے یہاں پر کچھ پوائنٹس میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں حکومت کو مزید کیسے جمہوری بنایا جا سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹیسپیشن جو ہے وہ ہم دیکھیں گے، عوامی شرکت کو، کہ جو جدید دور ہے اس میں جمہوریت جو ہے وہ بہترین طرز حکومت ہوتی ہے۔ اس نظام کی جو بنیاد ہے وہ عوام کی شرکت پر ہوتی ہے۔ جتنی عوام کی شرکت مؤثر ہوگی اتنا ہی نظام جو ہے وہ ایکٹیو ہوگا، مستحکم ہوگا، اور جتنی عوام اویئرنیس ہوگی، اگر عوام میں اگر وہ بیدار ہوں گے تو اتنی حکومت پائیدار اور مؤثر ہوگی، اور اگر اچھے سٹیزنز ہوں گے تو حکومت جو ہے اس کی بنیاد بھی اچھی ہوگی۔ جب پڑھے لکھے، بیدار، تربیت یافتہ یا باشعور شہری جو ہے وہ جب حکومت سازی کرتے ہیں تو ایسی حکومت کی جڑیں جو ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں، مضبوط ہو جاتی ہیں، اور جو جمہوری نظام ہے وہ عوام کے لیے اور عوام کے ذریعے حکومت ہوتی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ڈیموکریسی از دا پیپل فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل، کہ جمہوریت جو ہے وہ عوام کی ہوتی ہے، عوام کے لیے ہوتی ہے اور عوام کے ذریعے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے عوام کی جو تربیت ہے اور جو شعور ہے وہ سب سے زیادہ اس کو اہمیت دینی چاہیے۔ عوام کی جو معلومات ہے وہ اس تک رسائی میں ان کو سہولت ہونی چاہیے کہ عوام تک معلومات جو ہیں وہ صحیح حقائق پر مبنی جو ہے وہ ان تک پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جس میں آپ فریڈم آف میڈیا کو دیکھ لو۔ میڈیا کی آزادی بہت ضروری ہے۔ شہریوں کی جو سیاسی تربیت ہے یا ان کے جو اویئرنیس ہے اس کے لیے میڈیا جو ہے وہ ایک اہم سورس ہوتا ہے۔ انہیں اچھے اور برے میں تمیز کرنے کے قابل جو ہے وہ میڈیا ہی بناتی ہے۔ میڈیا کے ذریعے عوام جو ہے وہ اپنی رائے کی وضاحت کرتے ہیں، اپنے ویوز پیش کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی بحث و تکرار ہوتی ہے۔ حکومت پر جو ہے وہ کرٹیسزم ہوتا ہے، اور حکومت کی اچھی سرگرمیاں ہوتی ہیں، اس کی تعریف بھی کی جاتی ہے۔ لہٰذا میڈیا کے لیے آزاد یعنی کہ فریڈم آف میڈیا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو کمیونیکیشن ہے اس پر کسی قسم کو کوئی دباؤ یا پابندی نہیں ہونی چاہیے، اور اطلاعات اور معلومات جو ہیں وہ بالکل ٹھیک انداز میں بیان کی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو حکومتی میڈیا ہے وہ قدرے پابندی کی لپیٹ میں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ایسی میڈیا جو حکومت کے انڈر کام کرتی ہے تو وہ حکومت کے ہی زیر استعمال ہوتی ہے، وہ وہی چیز جو وہ نشر کرے گی جو حکومت کی طرف سے آرڈر دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ سیاست میں جو ہے وہ استحکام کی کمی ہو جاتی ہے۔ البتہ جو نجی میڈیا، جو پرائیویٹ چینلز ہوتے ہیں، جو پرائیویٹ میڈیا ہے وہ زیادہ آزاد ہے، تو جس وجہ سے جو عام لوگ ہیں ان میں سیاسی سوجھ بوجھ پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ آپ دیکھ لیں سیاسی ثقافت یا پولیٹیکل کلچر کے حوالے سے آپ دیکھو کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جو ہماری جو سیاسی ثقافت ہے اس کی بنیادیں جو ہیں وہ غیر جمہوری ہیں۔ ہمیں جمہوری اقدار کے فروغ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ سیاست میں برداشت اور رواداری کا رواج جو ہے وہ اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پولیٹکس میں جب تک صبر نہیں ہوگا، برداشت نہیں ہوگا تو حکومت ٹھیک طریقے سے نہیں چل سکتی ہے، اور دوسرے کو آپ پرامن طریقے سے قائل کرنے کی اس میں ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سیاسی مخالفین، جس کو آپ اپوزیشن بھی کہہ سکتے ہو، ان کو بھی قبول کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک با اخلاق اور سنجیدہ قسم کا جو سیاسی ثقافت ہے اس کا قیام ہمارا مقصد ہے، یعنی کہ سیاسی کلچر ایسا ہونا چاہیے جس میں اخلاق ہو، سنجیدگی ہو، اور دوسروں کو برداشت کرنے کی جو ہے وہ ہمت ہونی چاہیے۔ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے اور بے تنقید کا نشانہ بنانے کے بجائے عوام کو جو اپنا منشور اور اپنا جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ بتانا چاہیے۔
ٹھیک ہے. اس طریقے سے جو ہے وہ سیاسی جو جماعتیں ہوتی ہیں ان کو اخلاقی اقدار کا خیال رکھنا چاہیے، اور جماعتوں کے اندر بھی جو ہے وہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے، جمہوریت ہونی چاہیے، یعنی کہ عوام کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. ہر جماعت جو ہے وہ اندرونی طور پر انتخابات کا جو ہے وہ باقاعدہ عمل ان کے اندر جو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھ لیں کہ حزب اختلاف کا احترام، یعنی کہ رسپیکٹ آف اپوزیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. بظاہر تو یہ چیز ہمیں پسند نہیں ہے کہ کوئی ہماری تنقید کر رہا ہو، ہمیں کرٹیسائز کر رہا ہو، لیکن ایک بہترین سیاسی نظام اور حکومت جو ہے وہی ہوتی ہے جہاں پر حزب اختلاف کو یا اپوزیشن کو ایک خاص مقام حاصل ہوتا ہے. ان کو ڈرانا، دھمکانا، یا ان کو قید میں ڈال دینا، اذیتیں پہنچانا، ان پہ کیچڑ اچھالنا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. کامیابی کے لیے جو ہے تنقید ضرور ہو لیکن مثبت انداز میں، یعنی کہ تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. اور حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کے بغیر آمر بن سکتی ہے. آمر جس میں آپ فرد واحد ہو جاتے ہو، سارے اختیارات اپنے پاس لے لیتے ہو، کسی سے مشورہ نہیں دیتے ہو، مشورہ لیتے نہیں ہو، مشورہ دیتے نہیں ہو، بس اپنی منمانی کرتے ہو. تو حزب اختلاف کی وجہ سے حکومت جو ہوتی ہے وہ چیک اینڈ بیلنس میں رہتی ہے. تو حزب اختلاف کے بغیر آمر بن جاتی ہے حکومت، اور جو حکومت کے ارکان ہوتے ہیں وہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں. اگر اپوزیشن ہوگی تو حکومت پر چیک اینڈ بیلنس ہوگا، اور جب چیک اینڈ بیلنس ہوگا تو اراکین جو ہیں وہ اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں کر پائیں گے. اس لیے ایک ایسی قوت کی ضرورت ہوتی ہے کہ حکومت پر اصلاحی انداز میں تنقید کرے، نہ کہ تنقید برائے تنقید نہ ہو، بلکہ تنقید برائے اصلاح ہو. از اٹ کلیئر ناؤ؟ نیکسٹ بھی بہت امپورٹنٹ آپ کا پوائنٹ ہے آزاد عدلیہ، یعنی کہ انڈیپینڈنس جوڈیشری جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ایک جو آزاد عدلیہ ہے وہی کامیاب حکومت کی جان ہوتی ہے. حکومت کی جو اصل ذمہ داریاں ان میں شہریوں کو بغیر کسی فرق کے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جاتا ہے. انصاف جو ہے وہ تب ہی ملتا ہے جب عدلیہ کسی بھی قسم کے دباؤ سے آزاد ہوتی ہے، اور ایسا تب ممکن ہوتا ہے جب عدلیہ کے جو جج صاحبان ہیں وہ ایک کنسٹیٹیوشن کے تحفظ، ان کو اگر کنسٹیٹیوشنل ان کو تحفظ حاصل ہوگا. کیونکہ ہمارے آئین میں آپ 1956 کا آئین دیکھ لو، 1962 کا آئین دیکھ لو، آپ 1973 کا آئین دیکھ لو، تینوں آئین میں عدلیہ کی آزادی کی بات کو شامل کیا گیا ہے. اور اگر آئینی طریقے سے عدلیہ آزاد ہوگی تو پھر وہی حکومت جو ہے وہ کامیاب ہوگی. ان کی جو تقرری ہوگی، ان کے تبادلے ہوگے، ان کی جو سہولیات کی فراہمی ہوگی، ان کی ترقی ہوگی، ان کو کیسے برطرف کرنا ہے، ان کو ریٹائر کیسے کرنا ہے، ان کی رہائش وغیرہ، ان کی جو فیسلٹیز وغیرہ ہے، یہ سب کچھ اگر آئینی انداز میں شفاف طریقے سے اگر ہوگا تو پاکستان کے دستور میں حالانکہ یہ چیزیں ساری موجود ہیں لیکن ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. عدلیہ کے فیصلوں پر فوری عمل درآمد، سستے اور فوری انصاف تک آسانی، اور ایک خودکار قسم کا جو نظام ہے اس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، میرٹ کا احترام، یعنی کہ رسپیکٹ آف میرٹ بہت زیادہ ضروری ہے. مضبوط، مستحکم اور کامیاب حکومت وہی ہے جو میرٹ اور اہلیت کا احترام کرے. جہاں بھی میرٹ اور اہلیت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ خونریز انقلابات رونما ہوتے ہیں. جب حق نہیں ملتا تو حق کو چھیننے کے لیے پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں اور پھر خون خراب ہوتا ہے. تو حکومت کا جو بنیادی مقصد ہے وہ میرٹ اور اہلیت کی بنیاد پر ایسا نظام کا قیام ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ میرٹ اور اہلیت کو جو ہے وہ بالادستی جو ہے وہ حاصل ہو. ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ دیکھ لیں عوامی فلاح بہبود، یہ بھی بہت امپورٹنٹ آپ کا جو ہے وہ پوائنٹ ہے. ریاست اور حکومت کی جو قیام کا جو مقصد ہے وہ عوام کی فلاح بہبود ہے. ایک ریاست کو اور ایک حکومت کو کیوں عمل میں لایا جاتا ہے، ان کا قیام کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ عوام کی جو فلاح بہبود ہے اس کو یقینی بنایا جائے. آج بہترین حکومت اور ریاست کا معیار جو ہے وہ عوام کی فلاح بہبود ہے. انسانی ترقی کا جو پیمانہ ہے، جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے، ان کی جو ہے وہ صحت پر مبنی ہے، تعلیم ہے، ان کا روزگار ہے، ان کو آسائشیں ہیں، یہ ساری یقینی بنائی جاتی ہیں. اور اس اسٹینڈرڈ کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ اچھی اور بری ریاستوں اور حکومتوں کی درجہ بندی بھی کی جاتی ہے کہ کون سی ریاست جو ہے وہ اپنی سٹیزنز کو خوش رکھ رہی ہے، کون سی نہیں رکھ رہی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ایک پاورفل اور ایک مضبوط اور ایک کامیاب حکومت وہی ہے جس میں لوگوں کی فلاح کو اہمیت حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر حکومت میں عوام کی تقدیر بدلنے کی تڑپ موجود ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی حالت بدلنے میں مددگار، اور جو ہے وہ اشارہ جو ہے وہ دے چکا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو قومیں جو ہیں وہ
اپنی مدد آپ کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کا ساتھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آپ دیکھ لو کہ انسانی حقوق کی فراہمی جو ہے بہترین حکومت کی جو یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ انسانی حقوق کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، اور کنسٹیٹیوشن یا آئین میں جتنے بھی حقوق جو ہیں وہ دیے گئے ہیں ان کو عملی شکل دی جائے، انسانی آزادیوں کا احترام کیا جائے. اچھی حکومت وہی حکومت ہوتی ہے جو عوام کو برابر حیثیت دیتی ہے، یعنی کہ مساوی حیثیت کو جب یقینی بناتی ہے. اور وہی حکومتیں جو ہیں وہ کامیاب ہوتی ہیں جو مساوات کی علم بردار ہوتی ہیں، جن میں حقوق پامال نہیں کیے جاتے، برابری ہوتی ہے، انصاف ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ جو سابقہ سوویت یونین ہے وہ کیوں ناکام ہوئی. اس کی ناکامی کی اہم وجوہات میں ایک وجہ یہی تھی کہ اس کے دستور میں انسانی حقوق کی بہت بڑی بہت طویل فہرست موجود تھی، لیکن عملی طور پر وہاں پر حقوق نہ ہونے کے برابر تھے. تو ایسے کنسٹیٹیوشن یا ایسے آئین کا کیا فائدہ کہ وہاں پر ریٹن فارم میں حقوق کی بہت بڑی لسٹ موجود ہو لیکن عمل کسی ایک بات پر بھی نہ ہو رہا ہو. تو اس لیے سوویت یونین میں بھی ایسے ہی ہوا کہ وہاں کی جو حکومت ہے وہ عوام کی حمایت جو ہے وہ کھو چکی تھی. اور اگر حکومت کو عوام کی حمایت حاصل نہیں ہوگی تو وہ حکومت کبھی کامیاب نہیں ہوگی، اور اگر حکومتیں کامیاب نہیں ہوگی تو وہ ملک بھی یا وہ ریاست جو ہے وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ دیکھ لیں قومی اور اجتماعی مفادات کی بالادستی. یہ بھی بہت امپورٹنٹ آپ کا پوائنٹ ہے. اچھی حکومت جو ہے وہی ہوتی ہے جو صرف اجتماعی اور قومی معاملات سے تعلق رکھتی ہے، یعنی کہ ان کو فوقیت بھی حاصل ہو اور قومی اور اجتماعی مفادات پر کسی قسم کی کوئی سودہ بازی نہ کرنے والی جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ کافی مقبول ہو جاتی ہیں، کافی مشہور ہوتی ہیں. جو قوم کے لیے یا اپنی جو سٹیزنز ہوتے ہیں، جو شہری ہوتے ہیں، اجتماعی ان کے جو مفادات ہوتے ہیں ان پہ کسی قسم کو اگر سودہ بازی نہیں کرتی ہیں وہ حکومتیں، تو وہ حکومتیں کافی پاورفل ہوتی ہیں اور وہی حکومتیں کافی زیادہ مؤثر اور مشہور ہوتی ہیں. اور جو حکومتیں قومی مفادات کا احترام کرتی ہیں وہ عوام کی دوست کہلاتی ہیں، اور ایسی حکومتیں جو ہیں ان کو عوام جو ویٹو پاور ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے عوام جو ویٹو پاور ہوتے ہیں ان کی حمایت جب حاصل ہوگی تو وہ حکومتیں کافی پروان چڑھتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں صحیح انتخابی امیدوار دیکھ لیں کہ جمہوریت میں عوام جو ہے وہ اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں ایز یو نو، اور وہی نمائندے جو ہے وہ اکثریت کی بنیاد پر حکومت سازی کرتے ہیں. لہٰذا جو رائے دینے والے ہوتے ہیں ان کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے. پاکستان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو انتخابات کروائے جاتے ہیں تو ان میں دھاندلی ہوتی ہے، اس میں غیر شفافیت ہوتی ہے، شکایات ہوتی ہیں، انتخابات کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے اور ہر طرف دھاندلی ہے، الزامات لگا کر جو ہے وہ حکومت کے خلاف تحریکیں چلائی جاتی ہیں. اس حوالے سے جو امیدوار ہیں ان کا کردار بہت اہمیت کا جو ہے وہ حامل ہے. یعنی کہ جو پولیٹیکل پارٹیز کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اچھے تعلیم یافتہ ایجوکیٹڈ قسم کے اور ایسے افراد کو امیدوار نامزد کریں جو واقعی اچھے انتخابات کی طرف جو ہے وہ غیر جانبدارانہ طور پر شفافیت کے انداز میں اور آزادی کو جو ہے وہ یقینی بنائیں، اور نتیجے کے طور پر منتخب حکومت کامیاب، پائیدار، مستحکم اور مضبوط ہوگی. یعنی کہ اگر ایسے لوگ سامنے آئیں گے تو پھر وہ حکومت بھی اچھے طریقے سے کریں گے. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ہے وہ آپ کا ہے سیاسی جماعتوں کا مثبت کردار. بچے جو حکومت ہوتی ہے اور جو ریاست ہوتی ہے اس کی کامیابی کا انحصار پولیٹیکل پارٹیز پر ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز اگر عوام کی تربیت کرتی ہیں اور عوام اور حکومت کے درمیان اگر رابطے کا وہ ذریعہ بنتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز، تو ایسی پارٹیز کو پھلنے پھولنے کا موقع دیا جاتا ہے اور انہیں ایکٹیو رول ادا کرنے کا موقع دیا جاتا ہے. پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو نتیجے کے طور پر جو بننے والی حکومت ہوتی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، اور جو پولیٹیکل جو پارٹیز جو بڑا منشور پیش کرتی ہیں، جو پروگرام پیش کرتی ہیں اور جو عوام سے وہ وعدے کرتی ہیں، تو حزب اختلاف کی ذمہ داری اس میں ہوتی ہے کہ وہ حکومتی پارٹی کو ان کے وعدے یاد دلاتے ہیں. یعنی کہ تنقید برائے اصلاح ہو رہی ہوتی ہے اپوزیشن کی طرف سے. ایسی حکومتیں جو ان پر چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، کیونکہ الیکشن سے پہلے جب وہ اپنا منشور پیش کرتے ہیں، اپنا پروگرام پیش کرتے ہیں، حکومت سے عوام سے جب وہ وعدے کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے آپ کا، تو پھر حزب اختلاف کا یہ کام ہے کہ حکومت کو وہ وعدے دوبارہ سے یاد دلائے جائیں. اکثر پروگرام جب منشور کی روشنی میں حکومت کی جائے اور روایات کو اگر برقرار رکھا جائے تو ایک بہترین نظام جو ہے وجود میں آتا ہے. جو سیاسی جماعتوں میں بھی جو ہے وہ اندرونی طور پر جمہوریت کا ہونا بہت زیادہ لازمی ہوتا ہے. اس طرح خاندانی دیکھ لیں، وراثی دیکھ لیں، اس طرح خاندانی اور وراثی قسم کی سیاست جو ہے اس کا خاتمہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنے دستور پر جو ہے ان کو عمل کرنا چاہیے. یعنی کہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کنسٹیٹیوشن میں جو باتیں اہم باتیں بتائی جاتی ہیں انہی باتوں پر اگر وہ عمل کریں گے تو ایک اچھی اور مضبوط حکومت کو وہ قائم کریں گے. اور اگر اچھی اور مضبوط حکومت قائم ہوگی تو وہ ریاست جو ہے وہ دنیا میں بہت پروقار قسم کی اور بہت ہی اچھی اور جانی مانی اور مشہور قسم کی ریاست بن کر
ابھرے گی. از اٹ کلیئر ناؤ؟ تو یہ آپ کا آج کا ٹاپک تھا، پاکستان میں حکومت کو مزید جمہوری بنانے کے طریقے. اس کو آپ ٹاپک کو بڑے دھیان سے آپ اس کو دیکھو، اس کو آپ اسائنمنٹ کے طور پہ اس کے MCQs لکھیں، اس ٹاپک کو آپ یاد کریں. اور اگر آپ کے خیال میں ان پوائنٹس کے علاوہ اور بھی کچھ ایسے پوائنٹ ہیں کہ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں حکومت کو مزید جمہوری کیسے بنایا جا سکتا ہے، تو اسائنمنٹ کے طور پر آپ اس کو ہائی لائٹ کریں. تھینک یو.